رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. صلوات. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سیدہ سیدہ النساء بیگم سیدہ النساء بیگم بنت سید محمد کاظم مشرف جنگ کے لیے روح کے لیے ساتھ سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
ہر غم غم سے روزہ ہے، غم شبیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ یقیناً عزائے سید الشہداء کا جو اجر اور ثواب ہے، ہم اپنے مرحومین کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے ہیں، مصائب سید الشہداء بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اجر مجالس حسین کا ہوتا ہے کوئی اور عمل کا ایسا اجر نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، صلوات کے متعلق جو فضیلت میں صلوات کی روایت بیان کرتا چلوں کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اثقل ما یوضع عند المیزان یوم القیامت الصلاۃ علی محمد وآلہ، کہ روز قیامت میں میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے اس میں سب سے وزنی عمل، سنگین عمل جو ہوگا وہ صلوات بر محمد و آل محمد ہوگا۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، اس صلوات میں اس قدر عظمت ہے کہ پروردگار خود شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں پروردگار خود بذات ہی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ پروردگار قرآن مجید کی آیت میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذالک گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ پروردگار خود سب سے پہلے اس عبادت میں شریک ہو جاتا ہے، اس ذکر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، کہ جس کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے وہ بھی اس عبادت میں شریک ہو جائیں۔ ذالک گرامی، کتاب فلاح السائل میں سید ابن طاؤس ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مالک بن دینار یہ کہتا ہے کہ میں ایک شب جمعہ جب قبرستان گیا، اس لیے کہ مستحب ہے کہ شب جمعہ ہونے سے پہلے آپ قبرستان جائیں، اور اس کے بعد روز جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، روز جمعہ بھی جائیں۔ تو نقل کرتے ہیں کہ میں جب قبرستان کی جانب گیا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک عجیب نور ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے سارے قبرستان کے مرحومین کو بخش دیا ہے، اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ تو میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار دو عالم نے ایک مومن کے ہدیے کی وجہ سے یہ نور قبرستان پہ نازل کیا ہے۔ تو میں نے فوری سوال کر لیا کہ تجھے واسطہ اسی ذات کا کہ جس نے تجھے کلام کی اجازت دی ہے، تجھے یہ گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے، آواز تجھے عطا کی ہے، بتا وہ مومن کا ہدیہ کیا ہے؟ وہ مومن کا ہدیہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے سارے مرحومین کو بخش دیا ہے، ان پر یہ ثواب نازل کیا ہے۔ تو اسی ہاتف کی آواز آئی کہ مومن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون اور سورہ توحید قل هو اللہ احد، سورہ کافرون کی تلاوت، سورہ توحید کی تلاوت، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ کافرون اور سورہ توحید، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سارے مرحومین کو اس نے ہدیہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے سارے مرحومین کو یہ تحفہ عطا کیا ہے، یہ تحفہ عطا کیا۔ تو مالک بن دینار کہتا ہے اس کے بعد سے میں پابند ہو گیا اس نماز کا کہ ہر شب جمعہ پابندی سے پڑھا کرتا۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دن بھر میں کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب جمعہ اگر پڑھیں تو بہت ہی فضیلت کا وقت۔ اس نے مالک بن دینار کہتا ہے میں شب جمعہ پابندی سے پڑھنے لگا، جب کافی مدت گزر گئی تو میں نے ایک مرتبہ خواب میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ
پروردگار دو عالم نے تیری اسی 2 رکعت نماز کے وجہ سے کہ جو تو مومنین کے لیے ہدیہ کرتا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور جنت میں تجھے مقام منیف میں قصر عطا کیا ہے، مقام منیف میں تجھے قصر عطا کیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا رسول اللہ یہ مقام منیف کیا ہے، یہ منیف کسے کہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا مقام منیف وہ جگہ ہے جنت میں کہ جو ساری جنت پر مشرف ہے، ساری جنت پر مشرف ہے، یعنی اگر منیف پر کسی مقام مل جائے یا قصر مل جائے یعنی ساری جنت کا وہ نظارہ کر سکتا ہے، کہا اس مقام پہ تجھے اللہ نے قصر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی کہ بڑی اہمیت ہے کہ مرحومین کو یاد کیا جائے، ان کے لیے نمازیں بیان کی گئی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، ہدیے والدین بے فرزندان اور ہدیے فرزندان بے والدین، دونوں پڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، والدین اولاد کے لیے اگر اولاد مر چکی، اولاد ماں باپ کے لیے ماں باپ مر چکے۔ امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا کا سورہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، بس ایک مرتبہ۔ اس کے بعد یہ نماز کا ثواب اپنے اولاد یا اپنے والدین کو ہدیہ کر دیں۔ تو پروردگار دو عالم قبر میں 70,000 ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور 70,000 ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے والدین نے یا تیرے اولاد نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی میں نے روایت کے ذیل میں حتیٰ یہ لفظ بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ جب یہ ہدیہ پاتے ہیں تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دوبارہ زندہ کر تاکہ ہم اپنی اولاد کے پیروں کا بوسہ دیں۔ اس قدر اجر و ثواب کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے شکریہ میں جا کے ان کے قدموں کا بوسہ، اس قدر عظیم نماز ہے۔ اگرچہ نماز مغفرت والدین بھی ہے مگر یہ نماز کا بھی بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے کہ لوگ مختلف نمازوں کو پڑھا کریں کہ ہر نماز کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اپنا ایک ثواب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ توبہ کی 72ویں آیت ہے۔ یہ عدد 72 کا اس قدر تاثیر گزار ہے، آپ دیکھیں کہ کربلا کے 72 شہداء ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، جو رضایت پروردگار کو انہوں نے حاصل کیا کربلا میدان میں۔ 72 کا عدد اسی آیت نمبر 72 میں اس آیت کا آخری فقرہ ہے کہ رضوان من اللہ اکبر وذالک فوز العظیم، کہ اللہ کی رضایت سب سے بڑی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اللہ کی رضایت حاصل کر لیں، اللہ کی رضایت حاصل۔ عزیزان گرامی مفسرین نے یہاں پر کہا کہ رضوان من اللہ اکبر، یہاں پر جو لفظ اکبر آیا ہے تو یہاں پر اکبر کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ اکبر من کل شیء یعنی ہر شے سے بڑھ کر ہے، تو کہا یہ معنی بھی یہاں پر جاری ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضایت ہر چیز سے افضل ہے، بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ساری جنتوں کی نعمتیں اپنی مقام پر، جب اللہ کی رضایت کو دیکھا جائے گا اللہ کی رضایت کے مقابل میں ساری اللہ کی نعمتیں حتیٰ جنت بھی ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ کی رضایت سب سے بڑی ہے۔ دوسرے معنی اس طرح کیے کہ اکبر ما یوسف، یعنی بڑی ہے اس سے کہ کسی چیز سے توصیف کی جائے، جیسے ہم اللہ اکبر میں کہتے ہیں اللہ اکبر میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں تقابل نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر یعنی اللہ عظیم ہے ہر وہ شے سے کہ توصیف کی جائے، یعنی سوائے خدا کے کچھ ہے ہی نہیں۔
کہا یہی رضایت الہی بھی اکبر مما یوسف، کہ جسے توصیف کی جائے رضایت الہی، اس قدر عظمت۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دعا تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، جو چاہتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے، فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں اور اللہ کی رضایت حاصل کر لیں اور ایمان پر مریں۔ یہ بڑا کمال ہے کہ انسان ایمان پر اس دنیا سے جائیں، ایمان پر جائیں۔ امام نے فرمایا یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، جو دعائے حفظ ایمان سے معروف ہے، اس کا نام ہے دعائے حفظ ایمان۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دعائے حفظ ایمان کی بڑی تاکید ہے، معمولاً پڑھی جاتی ہے، ہمارا بچہ اس سے حفظ ہے، اس دعا کو حفظ ہے، اس لیے کہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے، یہ ہمارے پاس سنت رائج ہے۔ بتایا گیا، اہل بیت نے بتایا ہے کہ دیکھو چاہتے ہو اپنی قبر کا انتظام اس دنیا میں کرنا چاہتے ہو تو اس دعا کی پابندی سے پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارا پورا ایمان پیش کیا جا رہا ہے، سارا ایمان۔ آپ دیکھ لیں کہ تمام جز اس دعا میں جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، نبوت کی گواہی اور امامت کی گواہی کہ سارے اماموں کا نام ایک کے بعد ایک۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، جہاں مرنے والے کو تلقین دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ قبر میں جب منکر و نکیر آئیں تو ان سے یہی کہنا کہ میرا رب پروردگار ہے، میرا نبی پیغمبر ہے، میرا امام علی ہے، میرا امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہی تلقین میں مردے کو کہا جاتا ہے، اگر اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو مردے کو وہ یاد دلایا جاتا۔ تو امام نے کہا اگر چاہتے ہو قبر کا انتظام اس دنیا سے کر کے جاؤ، اس دعا کو پابندی سے پڑھا کرو نماز۔ یہ دعا کی تاکید بڑی کی ہے کہ بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کی رضایت کا حاصل ہو جانا، اللہ کی رضایت کا حاصل ہونا بڑی اہمیت دی گئی ہے، تاکید کی گئی۔ عزیزان گرامی آئیں دیکھیں کہ اللہ نے اپنی رضایت کو اس دنیا میں کن چیزوں میں رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضایت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، انسان کو ان چیزوں کی پیروی کرنا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی رضایتوں کو رکھا ہے، رضایتوں کو رکھا ہے، اور انہی میں سے ہے کہ اللہ نے اپنی رضایت کو ماں باپ کی رضایت میں رکھا ہے۔ ماں باپ کی رضایت کہ دیکھو اگر تمہارے سے تمہارے ماں باپ راضی ہے تو پھر تمہارا رب بھی راضی ہے، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے، تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی نہیں ہیں تو یاد رکھو لاکھ تم دنیا کی عبادتیں کر لو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ کہ ماں باپ کی رضایت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ بڑا عظیم ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوری ماں باپ کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے، نیکی کا ذکر۔ اس قدر ماں باپ کی اہمیت اسلام میں ملتی ہے۔ ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے حضور میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میرے رزق میں بڑی تنگی آ گئی ہے، میرے رزق میں برکت ختم ہو چکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کاروبار میں کامیابی ہو رہی ہے مگر دوبارہ وہ پلٹ جاتی۔ مولا نے پوچھا کہ بتا کیا تو ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا میں ٹوٹے ہوئے قلم سے نہیں لکھتا۔ پھر مولا کائنات نے پوچھا بتا کیا تو روزے یکشنبے یعنی اتوار کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ تمام سببیں انسان کی رزق کی تنگی کا سبب ہوتی ہے۔ مولا کائنات پوچھتے جا رہے ہیں بتا کیا تو ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرتا ہے؟
ٹوٹی ہوئی کنگھی، آپ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں سسٹمیٹک رہو، ہمیشہ ٹوٹی ہوئی چیز استعمال نہ کرو، یہ تمہارے لیے باعث برکت ختم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے، بلائیں آنے کا باعث ہوتی ہے۔ کہا ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کرتے۔ پھر مولا نے پوچھا بتاؤ کیا تم بین الطلوعین سوتے ہو؟ عزیزان گرامی، بین الطلوعین یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جو انسان اس وقت میں عبادت انجام دیتا ہے، یہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بین الطلوعین کی بڑی عظمت ہے کہ دیکھو بین الطلوعین نہ سویا کرو، یہ تمہاری رزق کی تنگی کا سبب ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ مولا کائنات جب بھی سورج طلوع کرتا تھا تو سورج کی پہلی کرن کو کہتے تھے کہ تو گواہ رہنا کہ علی بیدار ہے، تو گواہ رہنا کہ علی بیدار ہے۔ بڑی عظمت ہے کہ دیکھو نماز فجر اگرچہ 2 رکعت ہوتی ہے کہ ہم اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، سو جاتے ہیں۔ مگر کس قدر باعث بلائیں ہوتی ہے کہ دیکھو یہ وقت میں مت سویا کرو، نحوست۔ امام نے فرمایا کہ بین الطلوعین سوتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا میں بین الطلوعین نہیں سوتا ہوں، جاگتا ہوں۔ پھر مولا نے پوچھا کہ بتا کیا تو اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں فراموش کر چکا ہے، اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد نہیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو یاد نہیں کر رہا ہوں۔ امام نے فوری فرمایا کہ ہرگز ماں باپ کو دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کہ میں نبی سے سنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ کہ ہم ماں باپ کو فراموش نہ کریں، چاہے وہ زندہ ہو تو ان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں، ان کی صحت کی دعا کرتے رہیں، ان کی طول عمر کی دعا کرتے رہیں۔ آپ نہیں جانتے یہ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، اہل بیت نے فرمایا یہ تمہاری جنت و جہنم ہے، انہی کی اطاعت کے ذریعے تم جنت پا سکتے ہو اور انہی کی نافرمانی کے ذریعے تم جہنم پا سکتے ہو۔ کمیل بن زیاد جس سے دعائے کمیل ہم تک پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو ماں باپ کی دعا انسان کو کامیاب بھی کر سکتی ہے اور ناکام بھی کر سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا انسان کو سعادت مند بنا سکتی ہے یا شقی بنا سکتی ہے، شقی بناتی ہے۔ اس لیے کہ مولا نے فرمایا 3 دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، 3 دعائیں ہرگز رد نہیں کرتا۔ یہ کلمات وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا لقب ہے لسان اللہ، جس کا لقب ہے لسان اللہ، یعنی آپ مولا کائنات کے کلمات کو آیات قرآنی سے کم نہ سمجھنا، لسان اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو 3 دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں کہ جب اولاد باپ کے ساتھ نیکی کرتی ہے تو جب باپ دعا دیتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ اور دوسری دعا باپ کی دعا اولاد کے برعلیہ، اولاد پر جب نفرین کرتی ہے ماں باپ اور لعنت کرتی ہے اولاد کے اوپر تو اللہ یہ بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ تیسری دعا مظلوم کی، ظالم کے برعلیہ، مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت بتائی گئی ہے ماں باپ کی کہ دیکھو ماں باپ کا احترام کیا کرو۔ ایک شخص دنیا سے گزر رہا تھا تو پیغمبر اکرم کو خبر دی گئی کہ یہ شخص احتضار میں ہے مگر اس کی روح بدن سے نہیں نکل پا رہی ہے، تڑپ رہا ہے۔ پیغمبر اس کی بستر کے قریب پہنچنے کے بعد کہو لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادتین پڑھو۔ وہ کلمہ شہادتین نہیں پڑھ پا رہا ہے، رحمت للعالمین بستر کے قریب ہے، ہاتھ تھامے ہوئے ہیں،
کہہ رہے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پا رہا۔ پیغمبر نے فوری پوچھا بتاؤ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں اس کی ماں زندہ ہے؟ ماں کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ماں کو بلایا گیا، ماں سے سوال کیا پیغمبر نے کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ پیغمبر نے کہا اس سے راضی ہو جا، اس سے راضی ہو جا۔ ماں نے کہا آپ کے مبارک قدم کے صدقے میں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے، اسی مبارک قدم کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتی ہوں یا رسول اللہ۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا، ایک مرتبہ اس کی زبان کھلی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ، کلمہ شہادتین پڑھنے لگا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یقیناً ماں باپ کی بڑی عظمت ہے کہ ان کی ہرگز بد دعا نہ لیں، ان کی دعائیں لیں۔ مرنے کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ وہ مقامات کے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں انہی میں سے ایک مقام تمہارے ماں باپ کی قبر ہے، ماں باپ کی قبر ہے، جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پر دعا کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے، صادقین کا کلام ہے کہ فرمایا تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کرو۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس اسلام میں تمام حقوق کو متقابل دیکھا گیا ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ فقط ماں باپ کے حق کو بتایا گیا ہے، اولاد کے حق کو نہیں بتایا گیا۔ اسلام میں جس طرح ماں باپ کا حق بتایا گیا ہے اسی طرح اولاد کا حق بتایا گیا ہے، اولاد کا بھی حق بتایا گیا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 74 میں آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یا علی جس طرح اولاد ماں باپ سے آنکھ ہو سکتی ہے اسی طرح ماں باپ بھی اولاد سے آنکھ ہو سکتے ہیں۔ آنکھ اولاد بھی ہمارے پاس موجود ہے، آنکھ اولاد جس طرح آنکھ والدین اسی طرح آنکھ اولاد بھی کی ٹرمینالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ لفظ موجود ہے آنکھ اولاد، کہ بعض ماں باپ ایسے ہوتی ہیں جس کو اولاد آنکھ کر دیتی ہے، آنکھ کر دیتی ہے۔ وہ کون سے ماں باپ ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو پیغمبر ایک مرتبہ ان بچوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ واہ ہو آخری زمانے کے بچوں پر جس کے ماں باپ کی وجہ سے بدبخت ہونے والے ہیں، کہ آخری زمانے کے بچے جو ماں باپ کی وجہ سے بدبخت ہونے والے ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مشرک ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولادیں بدبخت ہونے والی ہیں، جہنمی ہونے والی ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، بلکہ مومن ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولادیں بدبخت ہونے والی ہیں۔ تعجب کرنے لگے صحابہ، مومن ماں باپ کی اولادیں بدبخت؟ کہا ہاں، یہ وہ ماں باپ ہوں گے کہ جو اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کریں گے، دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے، انہیں فرائض نہیں سکھائیں گے، انہیں دینداری نہیں سکھائیں گے، اور فقط دنیا کے مختصر علم پہ قناعت کریں گے۔ دنیا کے مختصر علم کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، IIT کر لیں، بس اس پہ قناعت کریں گے۔ انہیں یہ کام نہیں ہے کہ میرا بچہ نمازی ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کو قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں ہے، انہیں کوئی اس سے کام نہیں۔ کہا ہے ایسے ماں باپ۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا میں ان سے بیزار ہوں اور یہ بھی مجھ سے بیزار ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں، بیزار، اور یہ بھی مجھ سے بیزار ہے، یہ بھی مجھ سے بیزار ہیں۔ عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت دی گئی، کس قدر اہمیت۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان بچہ بیماری کی وجہ سے مر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے باپ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میری ساری ڈگریوں کو لے کر آئیں، ساری ڈگری، اس نے جو گریجویشن کیا تھا، میڈیسن کیا تھا، تمام ڈگریز اس نے جو کیے تھے، حاصل کیے تھے، بہترین ڈاکٹر اپنے زمانے کا بنا۔ اس نے کہا یہ سارے ڈگریز کو میرے سامنے جلا دے۔ باپ نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے
کہ یہ ساری ڈگریاں جو آپ نے مجھے کروائی، مجھے پڑھوائی، یہ قبر میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ کاش مجھے قرآن کی تعلیم دیتے، کاش مجھے اہل بیت کے نام سکھاتے، اہل بیت سے مودت اور محبت کا طریقہ سکھاتے، تو آج میں اطمینان کے ساتھ مرتا، اطمینان کے ساتھ مرتا۔ عزیزان گرامی، یہی ہے کہ دیکھیں ماں باپ کے اوپر حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں باپ پر بیٹے کے لیے 3 حق ہے، 3 حق ہے باپ کے اوپر۔ یہ اپنے حق ہے، اگر اس نے حق ادا نہیں کیا روز قیامت میں اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے گی، یہ حق ادا نہیں۔ سب سے پہلا حق باپ کا اولاد پر یہ ہے کہ انہیں اچھے نام دو، ان کے لیے اچھے نام انتخاب کرو، اس لیے کہ سب سے پہلا حق تمہارا یہ ہے اپنے اولاد کے لیے بہترین نام۔ روایات میں ہے کہ جیسے ہی تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں اللہ اولاد عطا کرنے والا ہے تو شکم مادر میں ہی بچے کا نام رکھ دو، نام رکھ دو، بچے کا نام رکھا جائے۔ جیسے ہی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اس لیے روایت میں 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، 4 مہینے کے فوری بعد نام رکھ دیا جائے بچے کا یا لڑکی کا، جو آپ دونوں نام انتخاب کر سکتے ہیں، کسی ایک نام سے یا مشترکہ نام سے آپ مگر پکاریں، اس بچے کو پکاریں۔ اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے شہزادی کونین کے جو شکم میں جو بچہ تھا اس کا نام محسن آپ نے خود رکھا تھا، پیغمبر نے رکھا تھا محسن، کہ ماں کے شکم میں بچے کا نام رکھو۔ اگر تم نے نام نہیں رکھا اور خدا نہ خواستہ یہ بچہ مر گیا، روز قیامت میں وہ بغیر نام کے اٹھے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا۔ تو کہا گیا ہے نام کا انتخاب کرو اپنے بچوں کے لیے، بہترین نام سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا، اچھے نام کا انتخاب کرنا۔ روز قیامت میں جہاں نیکیوں پر انعام دیا جائے گا، ناموں پر انعام دیا جائے گا، ناموں پر انعام دیا جائے گا۔ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کے گھر گئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ امام نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کو بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، ہمیشہ سوال کرتے تھے اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو ان کے چاہنے والے نے کہا مولا اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ اس کے بعد پوچھا اس کی کنیت کیا رکھی؟ عرب میں یہ رائج تھا، سنت تھی، نام کے ساتھ کنیت بھی رکھا کرتے تھے بچوں کی۔ اس نے کہا میں نے اس بچے کی کنیت ابو علی رکھی، ابو علی۔ 5ویں امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا کہ تو نے اسے حفظ و امان میں رکھ دیا، نام محمد انتخاب کیا اور کنیت ابو علی رکھی۔ جس گھر میں محمد و علی ہو اس گھر سے شیطان دور رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے کہ اچھے نام انتخاب کرو، بچوں کو اچھے نام سے پکارو، کبھی برے نام بچوں کو مت دیا کرو اور برے ناموں سے مت پکارا کرو، مت پکارا کرو، روکا گیا ہے۔ اچھے نام کا انتخاب، اچھے نام کا انتخاب۔ عزیزان گرامی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چھٹے امام ایک گہوارے کے قریب، جھولے کے قریب جھکے ہوئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس نوزاد سے، اس بچے سے گفتگو چل رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے۔ میں تعجب سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد امام آئے، آنے کے بعد جب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ جا کر اپنے امام سے ملاقات نہیں کرو گے؟ جاؤ جا کر اپنے امام کو سلام کر کے آؤ۔ میں قریب گیا، جانے کے بعد تعجب سے، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اس سے سلام، میں نے امام کی بات حجت ہے، میں گیا، جا کر امام کو سلام کیا۔ امام نے فصیح لہجے میں جواب دیا، جواب سلام، اور اس کے بعد کہا اللہ نے کل جو تجھے بیٹی عطا کی ہے اس بچی کا نام بدل دے، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نزدیک مبغوث ہے، مبغوث ہے، اللہ اس نام سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے
اب مجھے بیٹی عطا ہوئی تھی اور میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا، حمیرہ۔ اب حمیرہ کس کا نام ہے آپ مجھے بعد میں پوچھ لیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گیا، جا کے میں نے اپنی بیٹی کا نام بدل دیا۔ عزیزان گرامی، مبغوض ہے، بعض نام اللہ کے نزدیک مبارک ہے، اللہ کی رضایت کا سبب ہے، اور بعض نام اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، غضبناک ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایسے نام اپنی اولاد کے لیے انتخاب مت کرو۔ بہترین نام کا انتخاب ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے اولاد کے لیے۔ اچھے نام انتخاب کریں، اہل بیت کے نام انتخاب کریں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اہل بیت کے نام کے لیے آپ کو استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حرف نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اور اہل بیت کا نام اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ اہل بیت کے نام آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کے ناموں کے لیے آپ ادھر ادھر نہ پھریں کہ حروف نکالیں، یہ حروف کے اوپر کون سا نام آئے گا، کون سا نام۔ دیکھیں اہل بیت کا نام انسان یقین کے ساتھ جب نام اپنے بچے کا رکھتا ہے علی یا حیدر اپنے عشق کے ساتھ، یہ نام بہترین نام ہے۔ اہل بیت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ دیکھو جس گھر میں یہ نام ہوتے ہیں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی، جس گھر میں یہ نام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ بتایا نام۔ مولا نے دوسرا وظیفہ یہ بتایا کہ دیکھو اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو، بہترین تربیت کرو۔ بہترین تربیت کا کرنا دوسرا وظیفہ ہے۔ اولاد اللہ کی جانب سے دی ہوئی یا رحمت ہے یا نعمت ہے۔ رحمت پر ثواب دیا جائے گا، نعمت پر سوال ہوگا۔ یاد رکھیں جو لوگ بیٹے کی پیدائش میں بڑا خوش ہوتے ہیں، بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے، ہر بیٹے پہ سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیا تعلیم و تربیت دی، کیا سکھایا؟ سوال ہوگا، نعمت پہ سوال ہوگا۔ کہا بہترین تربیت کیا کرو اپنی اولاد کی، بہترین تربیت تعلیم۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ دیکھو یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو علم و ادب سے عاری ہے، جسے علم و ادب نہیں سکھایا گیا وہ یتیم ہے، وہ قوم یتیم ہے کہ جسے علم و ادب نہیں سکھایا گیا۔ فرمایا کہ علم و ادب عظیم سرمایہ ہے کہ اپنی اولاد کو علم و ادب دیا کرو، اس سے آراستہ کرو، اس سے آراستہ۔ کس قدر عظمت ہے کہ ماں باپ کے حقوق حق بتائے جا رہے ہیں کہ حق اولاد حق اولاد حق اولاد ادا کرو۔ بہترین نام کا انتخاب، بہترین تعلیم کا انتخاب، بہترین تعلیم۔ اور اس کے بعد روایات میں، دوسرے روایت میں آیا ہے کہ اپنی اولاد کی حتی شادی کی فکر کیا کرو کہ انہیں بہترین مقام، بہترین جگہ شادی کراؤ، اس لیے کہ ماں باپ کو ولایت دی ہے اس بارے میں کہ اولاد کی شادی کا ذمہ ماں باپ کے حق میں دیا ہے کہ دیکھو ان کی شادی کرانا، ان کی گھر گھرستی کو بسانا یہ ماں باپ کے وظائف میں سے ہے، وظائف میں، اس لیے کہ اس سے نسل چلنے والی ہے، اس سے نسل آگے بڑھنے والی ہے، نسل آگے بڑھنے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ نہیں ابھی تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم تعلیم حاصل کرو، ڈگری کرو، جاب کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح ایک جوان بچہ 30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور جتنے گناہ وہ کر رہا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، ہر گناہ وہ کر رہا ہے، وہ سارے گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے کہ جو اپنی اولاد کی شادی کو جو تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی ہے، 8 نصیحتیں، انہی میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے جوانوں کی جلدی شادی کیا کرو، وقت پہ شادی کرو، اس لیے کہ قبل اس کے کہ شیطان اور یہ معاشرہ انہیں فاسد کر دے، انہیں بہترین زندگی کے وسیلوں سے مربوط کر دو۔ انسان کی جو ضروریات ہوتے ہیں وہ ضروریات ان تک پہنچاؤ۔ اگر نہیں کرو گے یہ جوان فاسد ہو جائیں گے، فاسق و فاجر ہو جائیں گے،
عزیزان گرامی کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ شادی کی جانب کہ دیکھو اچھی جگہ شادی کیا ان کی اولاد کی. عزیزان گرامی بڑی تاکید کی گئی ہے, بڑی تاکید ہے کہ ماں باپ کے حقوق کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد ماں باپ کو آہ کر دیں کہ پروردگار انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے, انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. روز قیامت میں ایک لڑکی کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں فحشہ اور منکرات کو تو نے کیا ہے, بے پردگی تو نے کی ہے, تجھے جہنم میں جانا ہے. تو وہ کہے گی پروردگار میں اکیلی نہیں جاؤں گی, 3 مردوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں. سب سے پہلے میرے باپ کو بلائیں کہ جب میں 9 سال کی ہو گئی تو میرے باپ نے کہا ابھی تو چھوٹی ہے, ابھی اس پر پردہ زیب نہیں دیتا, ابھی اس کے اوپر ظلم, اس نے مجھے پردے کی عادت نہیں ڈالی. دوسرا میرا بھائی, جو بھائیوں میں بڑی غیرت ہوتی ہے, کہا میرا بھائی اس لیے کہ میں بے پردہ نکلتی تھی مگر میرے بھائی نے مجھے کبھی نہیں روکا, اس نے کبھی نہیں روکا مجھے. تیسرے میرے شوہر کو لے کر آئیں کہ اس نے مجھے پردے کی جانب راغب نہیں کیا, اس نے خود کہا کہ مجھے بے حجاب پسند ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے ایسی زوجہ چاہیے کہ جب میں گاڑی پہ بٹھا کر جاؤں تو سارا زمانہ دیکھتے رہے. سوچے کس قدر بے غیرتی, یہ بے غیرتی آ رہی ہے. کہا ایک عورت کہے گی کہ روز قیامت میں ان تینوں کو بھی ساتھ اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. عزیزان گرامی والدین پر حق ہے کہ اولاد کا حق ادا کریں, کہ دیکھیں انہیں فرش عزا سے وابستہ کریں کہ جہاں پر تربیت ملتی ہے. یہ فرش عزا ایک دانشگاہ ہے, یہ فرش عزا دانشگاہ ہے. تم کربلا والوں سے وابستہ کر دو گے جب 72 شہداء ان کے سامنے نمونے عمل رہو گے, نمونے عمل جب رہیں گے, جب یہ جوان پہ تربیت یافتہ ہوں گے, پھر ایسے معاشرے میں اللہ کی رضایت ہوگی. اللہ کی رضایت کہ رضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی رضایت سب سے بڑا امر ہے. اگر اللہ کی رضایت حاصل کر لیں عزیزان گرامی, اللہ کی رضایت جبھی حاصل ہو سکتی ہے انسان اہل بیت سے وابستہ ہو جائے جو صاحبان رضایت الہی ہے, صاحبان رضایت الہی ہے. عزیزان گرامی علامہ ناصر زیدی مرحوم قبلہ یہ فضائل پڑھا کرتے تھے مولا کائنات کی شان میں. کہا کرتے تھے کہ ایک تصوری خیال, کہ جو تصوری خیال میں کہ پیغمبر اکرم غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات بستر پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے سو رہے ہیں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, یہ سونا اتنا پسند آیا. عزیزان گرامی یہ سونا اتنا کھرا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا. ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ میں یہ سونا خریدنا چاہتا ہوں, یہ میں کھرا سونا خریدنا چاہتا ہوں, بتائیں کہ اس کی قیمت کیا دوں. اس لیے کہ پروردگار جانتا ہے کہ ان کی قیمت کیا دیں. چاندی کیا ہوگی ان کی قیمت کہ جس کے در کی کنیز فضہ ہو, وہ کیا قیمت ہو سکتی ہے. اور سونا کیا قیمت ہو سکتی ہے. ارے جس کا کلام جب نکلتا ہے تو سلسلۃ الذہب بن جاتا ہے, جس کا کلام سلسلۃ الذہب بن جاتا ہے. سونا ان کے لیے کیا ہے, جواہرات ان کے لیے کیا ہے. یہ کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں تو یہ جواہرات بن جاتے. جواہرات. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. گرامی ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ پیغمبر آپ پوچھیں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی اس کھرے سونے کی. تو پیغمبر اکرم تصوری خیالات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بتاؤ علی اس سونے کو بیچنا چاہتے ہو.
مولا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خریدار کون ہے؟ اس لیے خریدار دیکھ کر قیمت کہی جاتی ہے، خریدار کون ہے؟ تو پیغمبر نے کہا خریدار رب العزت ہے، رب جل جلال ہے۔ تو مولا نے کہا جب رب ہے، پروردگار ہے، تو اللہ کی مرضی، وہ اللہ کی مرضی۔ اب مولا نے جو کہا اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جواب، مولا نے کہا اللہ کی مرضی۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا میں نے علی کو دے دی اپنی ساری مرضی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ آیت میں مرضی نہیں ہے، مرضات ہے۔ اللہ کی ساری مرضیاں، ساری مرضات الہی اللہ نے علی کو دے دی۔ عزیزان گرامی اب انسان اللہ کی رضایت جب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک در علی پر نہ آئے، در علی سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے، اللہ کی رضایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ نبی نے پھر کس کے لیے کہا ان اللہ یرضا برضاها ویغضب بغضبها، اللہ فاطمہ کی رضایت سے راضی ہو جاتا اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا۔ نبی نے بتا دیا دیکھو اللہ کی مرضی چاہتے ہو تو فاطمہ کی رضایت ضروری ہے، وہی رضی اللہ ہو سکتا جس سے فاطمہ راضی، وہ رضی اللہ نہیں ہے جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ سارا خلاصہ رضایت الہی کا یہی ہے کہ در اہل بیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، در اہل بیت سے وابستہ کرو، جبھی اللہ کی رضایت حاصل ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی ایک شخص کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر میں نے کہا مولا مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ امام نے پوچھا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ چھٹے امام اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، جھکانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنی بیٹی کا نام جب فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھنا کبھی اسے تماچے نہ مارنا، یاد رکھنا کبھی اس کے رخسار پر تماچے نہ مارنا، کبھی اسے دھتکارنا نہیں، کبھی اسے دھتکارنا نہیں۔ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اہل بیت کہ جس گھر میں اگر بیٹی کا نام فاطمہ ہو یا سکینہ ہو، یاد رکھو ان بچیوں پر کبھی تماچے نہ مارے، کبھی تازیانے نہ مارے، کبھی کوئی انہیں دھتکارے نہ۔ اہل بیت نے کہا ہم اس سے راضی نہیں ہیں جو اپنی اولاد کو چاہے وہ خطا بھی کیوں نہ کی ہو ان ناموں کی خاطر کبھی انہیں تماچے نہ مارے۔ تماچے عزیزان گرامی سوچے امام نے یہ کیوں کہا، امام نے آخر کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ اہل بیت پر کیا مصیبتیں گزری، اہل بیت پر کیا سختیاں گزری۔ عزیزان گرامی جناب سیدہ کا جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ گرایا گیا۔ ارے وہ رسول کی بیٹی جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، جس در پر رسول جاتے تھے در سیدہ پر جا کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ عزیزان گرامی سوچے کہ اہل بیت پر کیا سختی گزری۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے امام میرے سے گلا کرنے لگے، کہنے لگے کہ تو میری سخت مصیبت نہیں پڑتا۔ اس ذاکر نے کہا مولا میں آپ کے تمام مصیبتیں پڑھتا ہوں، آپ وہ زہر کا دینا کہ اگر ایک خطرہ دریا میں ڈالا جائے ساری دریا کی مخلوق مر جائے، ایسا زہر دیا گیا جگر کے 72 ٹکڑے بہن نے تشت میں دیکھے۔ میں نے وہ مصائب بھی آپ کے پڑھے کہ آپ کا 4 سال کا قاسم باپ کے جنازے پہ رو رہا تھا، یتیم قاسم کو چچا نے گلے سے لگایا۔ کسی یتیم بچے کو کسی نے تماچے نہیں مارے۔ میں آپ کے قاسم کے پامال لاشوں کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ امام حسن نے کہا نہیں، میری یہ سخت مصیبت یہ نہیں ہے، میری سخت مصیبت یہ ہے کہ میں 7 سال کا تھا،
میری ماں کا دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرایا گیا، میں حسین کو سینے سے لگا کر رونے لگا، ایک مرتبہ قنفذ آگے بڑھا، تازیانہ اٹھایا، اب اس نے جو مجھ پر مارا اور میں اور حسین ایک جانب ماں کا پہلو شکستہ، دوسری جانب قنفذ کا تازیانہ۔ عزیزان گرامی، امام حسن نے کہا ہماری سخت مصیبت ہماری جدہ ماجدہ کی مصیبت ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً خادم اہل بیت تھی، یہ تمام یہ حسینیہ، یہ در اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزار اس دنیا سے گزری۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت اپنے خادموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، یقیناً سید الشہداء قبر میں تشریف لائے ہوں گے، اس بی بی کو اس قدر مقام و منزلت عطا کی ہوگی کہ آپ نے جو خدمت انجام دی ہے، عزاداری سید الشہداء میں، فرش عزا کے یہاں بچھنے میں یا مجالس ہونے میں، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رکھتے، اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ یقیناً انہوں نے کہا دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں اس سے زیادہ عطا کریں گے، اس سے زیادہ۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ چہلم کی مجلس ہے، جب چہلم کا ذکر آتا ہے تو ایک بہن یاد آ جاتی ہے جس کی بڑی تمنا تھی، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ عزیزان گرامی، یہ بہن کا اپنے بھائی کے جنازے پہ آنا، کہ علماء یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ 3 بہنیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بھائی کے جنازے پر آئی۔ ایک مرحب کی بہن تھی کہ جب اسے لایا گیا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ بتا تجھ پر کسی نے ظلم تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، مگر یا رسول اللہ مجھے شکایت ہے، وہ یہ کہ مجھے جب لایا گیا تو میرے بھائی کے جنازے کے پاس سے لایا گیا۔ تو پیغمبر اکرم نے اس صحابی کو ڈانٹا، کہا کہ تم ایک بہن کو بھائی کے جنازے کے پاس سے کیوں لے کر آئے؟ دوسری بہن کا ذکر کرتے ہیں جناب صفیہ، رسول خدا کی پھوپھی، جب جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ایک مرتبہ پیغمبر کو خبر دی گئی کہ آپ کی پھوپھی جناب صفیہ میدان احد میں آ رہی ہے، تو پیغمبر نے کہا انہیں روکیں، انہیں میدان احد میں جانے نہ دے۔ کسی نے کہا رسول اللہ وہ میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ اٹھ کر تیزی کے ساتھ آئے، آ کر اپنی عبا کو جناب حمزہ کے جنازے پہ ڈال دیا تاکہ جناب حمزہ کا کھلا ہوا سینہ بہن نہ دیکھے، اس لیے کہ جناب حمزہ کا سینہ پھاڑا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا، ملعونہ نے آپ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ پیغمبر نے نہیں چاہا کہ جناب حمزہ کا کھلا ہوا سینہ ایک بہن دیکھے، ایک مرتبہ آ کر اپنی عبا کو ڈال دیا، اپنی پھوپھی کو گلے سے لگایا۔ ہاں، اور ایک بہن ہے کہ جب بھائی کے جنازے پہ آئی ایک مرتبہ کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارے جب زینب حسین کے لاش پر پہنچی، ارے لباس اتارا گیا، ارے حسین کے سر کو ذبح کر دیا گیا، ارے حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ارے ایسے گھوڑے دوڑائے، ایک شخص آ کر کہتا ہے اے عمر سعد مجھے بہت بڑا انعام چاہیے۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھوڑے سے حسین کی پسلیاں توڑی، ایسی پسلیاں توڑی کہ پشت سے حسین کی پسلیاں باہر آ گئی۔ ارے ایسی حالت میں زینب نے حسین کی لاش کو دیکھا، انت اخی، اللہ
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے، جو التماس سے دعا کہی ہے، بالخصوص کیپٹن ہادی صاحب دواخانے میں ایڈمٹ ہے، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار مرحومہ کی جو اثار ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، مرحومہ کو درجات عالیہ نصیب فرما، شفاعت شہزادی کونین نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، جلد سے جلد شر کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سیدہ النساء بیگم بنت سید محمد کاظم مشیر جنگ